اور کتنے ہی چوپائے ہیں زمین میں تم دیکھتے ہو، وہ اپنا رزق اٹھائے تو نہیں پھرتے۔ یہ پرندے جو ہیں، کیا ان کا رزق ان کے پاس سٹور میں کہیں ہوتا؟ حضرت مسیح کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کیوں فکر کرتے ہو، اپنے حواریین سے کہہ رہے کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھائیں گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں؟ ان کے پاس کہیں کوئی جمع تو نہیں ہے، کوئی ذخیرہ تو نہیں ہے گندم کا یا کسی اور چیز کا؟ تو جو آسمان کے پرندوں کو کھانے کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ یہ خوبصورت انداز۔ کیوں فکر کرتے ہو کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ جس قدر شاندار لباس اللہ نے اسے دیا ہے، رنگین۔ سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا، ویسا لباس اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو جو جنگل کی گھاس کو لباس دیتا ہے، جو آج ہے اور کل جھونک دی جائے گی آگ میں، کیا وہ تمہیں لباس نہیں پہنائے گا؟ یہ ہے توکل اللہ کی ذات پر۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی انہیں بھی رزق دیتا ہے، تمہیں بھی دے گا۔ کیوں فکر کرتے ہو کہ کل کیا کھائیں گے؟ آج جس نے تمہیں رزق دیا وہ کل بھی دے گا۔ تم اس کے اوپر توکل کرو، اعتماد کرو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ 5 آیات بھی یوں سمجھیے کہ اس صبر کے موضوع پر، جو صبر کے اس وقت مکی دور میں تھا، یک طرفہ صبر، ایک ہے 2 طرفہ صبر، وہ آئے گا مدنی صورتوں میں جب ہم پڑھیں گے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران۔ لیکن یہ ہے یک طرفہ صبر، جو آئے جھیلو، برداشت کرو، لیکن کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ اس صبر کے لیے جو ہدایات دی گئیں، سورہ عنکبوت کے آخری 3 رکوع جو ہے انہی پر مشتمل ہے، اور ان میں سے یہ 5 آیات جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں نہایت اہم ہے، نہایت جامع۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔